میرے شہزادے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر امام زین العابدین نے عرض کیا ابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارا رب جب چاہے جہاں چاہے ہمیں شہادت والی موت عطا فرما دے۔ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ ان اماموں کو ہم مانتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں یہ ہے آل نبی اولاد علی آل رسول ہے۔ کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ابا جان اگر ہم حق پر ہیں نا تو پھر کوئی پرواہ نہیں، اللہ جب چاہے جہاں چاہے ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے۔ اب میرے بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں امام زین العابدین اپنے اہل بیت کے غلاموں سے یہ فرمانا چاہتے ہیں او اہل بیت سے پیار کرنے والوں، او اہل بیت سے محبت کرنے والوں، میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں موت نے تو آنا ہی آنا ہے، موت سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ڈرو اس بات سے، تمہیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ جب تمہیں موت آئے تو اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں موت آئے۔ یہ میرے بھائیو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور آپ کی سیرت میں ایک بڑا ہی اچھا پہلو آتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ خدا میں خرچ کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے اللہ پاک نے ہر کسی کو مال و دولت عطا فرمایا ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ نے ہی عطا فرمایا ہے۔ سارے بولے کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اچھا اب اس بندے کی یہ خوش نصیبی ہے اور کامیابی ہے جو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں دے دے، یہ اس بندے کی خوش نصیبی ہے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اللہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی کسی سے ہے۔ یہ جملہ یاد کریں، اپنے دل کی تختی پر لکھیں اس جملے کو، یہ جملہ بڑا ہی پیارا جملہ ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگان دین فرمایا کرتے تھے اللہ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی کسی سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کی جو توفیق ہے یہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں ہمارا دین اسلام اتنا پیارا دین ہے، اگر کوئی شرعی حکمت نہ ہو پھر ہمیں چاہیے ہم چھپ کے غریب کی مدد کریں، خاموشی کے ساتھ پوشیدہ رہ کر راہ خدا میں ہم صدقہ کریں۔ میرے بھائیوں ملے گا کیا؟ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس انداز میں صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے وہ صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، سرکار نے فرمایا قیامت والا دن بڑا سخت گرمی کا دن ہوگا، اس دن اللہ جن خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا ان خوش نصیبوں میں سے خوش نصیب یہ بھی ہوگا دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا ہوگا، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ خوش نصیب ایسا خوش نصیب ہوگا جو اللہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن گرمی بھی بڑی ہونی ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، یہ کام بڑا ہی پیارا کام ہے۔ میرے بھائیوں آگے چلیے، اگر آپ پوشیدہ طریقے سے خفیہ طریقے سے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو امام زین العابدین سے سیکھ لیں۔ اگر آپ یہ سلیقہ سیکھنا چاہتے ہیں تو امام زین العابدین سے سیکھ لیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں ان کا کیا انداز ہوتا تھا، مدینے میں 100 ایسے مستحق گھرانے تھے جہاں پہ اخراجات پہنچا کرتے تھے، لیکن جن کے پاس پہنچتے تھے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا دیتا کون ہے۔ پتہ کیسے چلا؟ جس دن امام زین العابدین کا وصال ہوا نا اس رات کسی کے گھر میں راشن نہیں پہنچا، پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اتنی مدت سے اتنے عرصے سے جو ہماری مدد فرما رہے ہیں وہ آل نبی اولاد علی ہے، امام زین العابدین ہے۔ اور جنہوں نے غسل دیا امام زین العابدین کو ان کا بیان ہے، وہ بھی سنیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کے کندھوں پر اور امام زین العابدین کی پشت پر بوجھ اٹھانے کے نشانات تھے، اتنا بوجھ اٹھایا،
اتنا غلہ اٹھایا رات کے وقت، غریبوں کے گھروں میں امام زین العابدین راشن پہنچایا کرتے تھے، اور غریبوں کی عزت افزائی کتنی کرتے تھے۔ اگر کوئی سوالی آ جاتا تھا، ہمارے پاس کوئی مانگنے آ جائے معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا ماحول بن چکا ہے کہ ہم بڑا ہی غصے سے، غرور سے، تکبر سے اور بڑی آہ کر کے دیتے ہیں، چلو آ گیا ہے 10-20 دے دو اس کو۔ لیکن امام زین العابدین کی سیرت دیکھیں میرے بھائیوں، جب کوئی سوالی آتا تھا تو خوشی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ فرمایا کرتے تھے مرحبا خوش آمدید، آؤ سوالی، تم تو وہ ہو مجھ سے میرا مال لوگے اور آخرت میں پہنچا دو گے۔ یہ سوالی کو امام زین العابدین اعزاز بھی دیا کرتے تھے، پوشیدہ طریقے سے بھی صدقہ اور خیرات بھی دینا۔ میرے بھائیوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج کل ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہت ہی دور ہو چکے ہیں، بخل اور کنجوسی نے ڈیرے لگا لیے ہیں۔ اگر کوئی دیتا بھی ہے تو المیہ یہ ہے کہ تصویریں کھینچتے ہیں، اگر کوئی دیتا بھی ہے، ایک گھر کو راشن ڈال دے، وہ 200 بندوں کو بتاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ تعاون کیا ہے، میں نے مسجد میں اتنا فنڈ دیا ہے، میں نے فلاں کی اتنی خدمت کی ہے، میں نے فلاں غریب گھرانے میں اتنا راشن، وہ سب کو بتاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خفیہ طریقے سے غریبوں کی مدد کرنی ہے، مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے، خفیہ طریقے سے کرے، پوشیدہ طریقے سے کرے، خاموشی سے کرے، دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، پھر دیکھیں قیامت والے دن اللہ پاک عرش الہی کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا۔ یہ امام زین العابدین کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم سب کو اس سبق پہ میرے بھائیوں عمل کرنا چاہیے۔ جب بھی راہ خدا میں دینا ہے تو پھر کس طرح دینا ہے؟ خفیہ طریقے سے دینا ہے۔ ایسے ہی امام زین العابدین کی میرے بھائیوں ایک اور خوبی ہے، وہ ہے حلم اور بردباری۔ وہ کیا ہے؟ حلم اور بردباری۔ حلم کا مطلب یہ ہوتا ہے غصہ آنے اور غصے کو نافذ کرنے کے باوجود بندہ نافذ نہ کرے، برداشت کر جائے، درگزر کر جائے، اس کو کہتے ہیں حلم۔ اور یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے بڑے مقامات پر یہ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلم والا ہے۔ اچھا، یہ خوبی اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرے بندوں میں بھی ہو، اللہ پاک اس بات کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ خوبی امام زین العابدین میں بھی تھی۔ امام زین العابدین میں حلم کیسا تھا، سنیے ذرا، آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ امام زین العابدین کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی ہے، وضو کرواتے کرواتے برتن اس کے ہاتھ سے نیچے گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے امام زین العابدین زخمی ہو جاتے ہیں۔ امام زین العابدین سر اٹھا کر اپنی کنیز کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کنیز بھی امام زین العابدین کی کنیز تھی، اس کو قرآن یاد تھا۔ جب امام زین العابدین نے اس کی طرف سر اٹھا کے دیکھا، اس نے قرآن کی آیت پڑھی، والکاظمین الغیظ۔ اللہ قرآن میں نیک بندوں کی نشانیاں بیان فرماتا ہے، نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں۔ جب یہ اس نے آیت پڑھی، امام زین العابدین فرمایا میں نے غصے کو پی لیا۔ ذرا بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، پھر وہ کنیز کہنے لگی والعافین عن الناس۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں لوگوں سے۔ امام زین العابدین نے جب قرآن کی آیت سنی، فرمایا میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تجھے معاف فرما دے۔ پھر اس نے بات ختم نہیں کی، وہ کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو بڑا ہی پسند فرماتا ہے۔ امام زین العابدین فرمایا جا تجھے اللہ کی رضا کے لیے عذاب فرماتا ہوں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو حلم اور بردباری۔ آج گھر گھر میں لڑائی ہے، آج دکان میں لڑائی ہے، آج دفتر میں، آفس میں لڑائی ہے، یہاں تک کہ اب تو مسجدوں میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑا اس کا سبب ہے میرے بھائیو، وہ ہے حلم اور بردباری سے دوری۔ آج ہمیں امام زین العابدین کی سیرت سے سبق لیتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اندر حلم اور بردباری کو پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، درگزر کریں لوگوں کے ساتھ، پھر دیکھیں ہمارا معاشرہ کتنا پیارا معاشرہ بن جاتا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، امام زین العابدین
کی ایک خوبی یہ بھی تھی، وہ اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ قرآن میں حکم ہے، والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ حسن سلوک کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ امام زین العابدین کا بھی یہ طریقہ تھا۔ اب 22 سال کی عمر تھی امام زین العابدین کی، امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ پھر ساری زندگی ماں کے ساتھ گزاری امام زین العابدین نے، بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا ہی پیار کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے میرے بھائیوں، یہاں تک کہ امام زین العابدین اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے ایک برتن میں۔ کیا نہیں کھاتے تھے؟ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کیوں نہیں کھاتے تھے؟ جب کسی نے پوچھا امام زین العابدین سے کہ آپ اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے ہیں، محبت تو یہ ہے کہ بس اکٹھا کھانا کھائیں، بیٹھ کے کھانا کھائیں، پیار تو یہ ہے، آپ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا ہی نہیں کھاتے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے اس لیے کھانا نہیں کھاتا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو جس لقمے کی طرف میری ماں کی نظر پہنچے میں لا علمی میں وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال کر اپنی ماں کی نافرمانی نہ کروں۔ امام زین العابدین کے اس جملے میں آج ہم سب کے لیے سبق ہے میرے بھائیوں، ہم کتنا پیار کرتے ہیں اپنی ماں سے، ہم کتنا پیار کرتے ہیں اپنے باپ سے، ہم کتنا احترام کرتے ہیں اپنے والدین کا۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں امام زین العابدین کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں، اپنے ماں باپ کا ادب اور احترام کرنے والا بن جائیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرنے والا بن جائیں۔ میرے بھائیوں یہ جتنی بھی باتیں امام زین العابدین میں تھی کیوں تھی، وہی شروع والی بات کہوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ امام زین العابدین کے جو نانا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امام زین العابدین کے جو دادا ہے وہ مولا علی مشکل کشا ہے، امام زین العابدین کے جو تایا جان ہے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور امام زین العابدین کے جو والد صاحب ہے وہ شہید کربلا سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔